السلام علیکم ویور کرنرن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر ناظرین، اس وقت جو ایک ہی بات ہے، موضوع بحث ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر آتی ہے فلاں شہر سے اتنے کارکنان اٹھا لیے گئے ہیں، فلاں شہر سے اتنے کارکنان اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ان دنوں لاہور کے اندر موجود ہیں، اور سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ پولیس کا بھی اور کارکنان بھی اپنی قید کی حفاظت کے لیے لاہور کے اندر زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اور 9 مئی کو جو واقعات ہوئے وہ بھی زیادہ ہائی لائٹ لاہور کے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے کتنے لوگوں کو اب تک اٹھایا گیا ہے، پولیس کی تحویل میں کتنے لوگ ہیں جن کو رہا کر دیا گیا ہے، کیا ان کے اوپر دفعات لگائی گئی ہیں؟ تو ہمارے ساتھ اس وقت سینئر کرائم رپورٹر فرحان نظام صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، کہاں رکھا جا رہا ہے، تفتیش کا طریقہ کار کیا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر جو تفتیش کا طریقہ کار ہے یہ بہت جو ہے نا پچھلے کوئی 2 صدیاں پیچھے چل رہے ہیں، کہ جو طریقہ ابھی بھی استعمال کیا جا رہا ہے وہ ٹارچر کیا جانا اور اس طرح کے جو طریقہ کار ہے وہ اپنائے جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہ شکایات آ رہی ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ فراز، کتنے لوگ ہیں جو لاہور سے اٹھائے گئے ہیں ابھی تک؟ شکریہ عمر آپ کا۔ ابھی تک جو اوورآل پنجاب کی صورتحال ہے، جس طرح 9 مئی کا واقعہ پیش آیا، عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو کارکنان سڑکوں پر تھے جن کی جانب سے گراؤ چھلاؤ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، تو اس کے بعد اب تک کی جو تعداد ہے پنجاب پولیس کے مطابق وہ 40,000 سے کراس کر گئی ہوئی ہے، کہ پورے پنجاب میں یہ لوگ ہیں 40,000 سے زائد جن کو گرفتار کیا گیا اور پولیس حراست میں رکھا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو جس طرح آپ نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، ایسی ابھی تک کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ان کو ٹارچر کیا گیا ہو یا پھر تشدد کیا جا رہا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن کے گھر والوں میں سے کسی کو اٹھایا جا رہا ہے، اس میں خواتین ہیں، مرد ہیں، تو ان کی یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو جس جگہ پہ رکھا جاتا ہے ادھر کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اب مثال کے طور پہ اگر کسی کے گھر سے کسی کے بچے کو اٹھا لیا گیا ہے تو گھر والوں کو بعد میں پتہ چلے گا کہ میرا بچہ جو ہے نا غائب ہو گیا۔ اگر آپ کے گھر میں چھاپا مارا گیا ہے، پراپر پولیس آئی ہے اور گھر سے اٹھا کے لے کے گئے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پولیس آگے اٹھا کے لے کے گئی، کس کیس میں اٹھا کے لے کے گیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں جی بچہ ہمارا احتجاج کرنے گیا تھا۔ اب اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو احتجاج کرنے نہیں گئے تھے، مثال کے طور پہ آپ ہیں یا کوئی اور ہے، وہ اپنے آفس سے واپس آ رہا ہے یا اپنے کام سے واپس آ رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، سڑکیں بند ہیں، وہ وہاں پہ رکا ہے، تو وہ وہاں پہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ یہ جو مظاہرین ہیں یہاں سے گزریں، سڑک کھلے، نارمل حالات ہو تو میں اپنے گھر جاؤں، جہاں اس نے جس مقام پر جانا ہے۔ تو اس کی بھی تصاویر سیف سٹی کے کیمروں سے جو منظر عام پر آئی ہیں، تو ان لوگوں بھی اٹھایا جا رہا ہے، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے آفس سے اگر جا رہے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں یا کام کاج کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ جو ایک عام شہری جا رہا ہے، اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ راستہ کلیئر کروانا اور شہریوں کا تحفظ کرنا، تو جو لوگ اپنے کام کاج کے لیے جا رہے ہیں عام شہری کے اوپر اس طرح اٹھایا جانا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے، لیکن ایک جو واقعہ ہے وہ اتنا بڑا ہوا ہے جس میں آج تک کبھی ہم نے بچپن سے لے کے اب تک نہ ہی کتابوں میں پڑھا، نہ ہی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، نہ ہی ہم نے ٹی وی پہ کبھی دیکھا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس کوئی چلا جائے گا، وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ ہوگی، جنا ہاؤس چلے جائیں گے، کینٹ کی اور جو عام تنصیبات ہیں ادھر نقصان پہنچائے گا، پھر لاہور کے اور مختلف علاقے ہیں جہاں پہ سب کچھ دیکھنے میں نظر آیا ہے۔ تو اس میں ایسے ہی ہوتا ہے، افراتفری ہوتی ہے، پولیس والوں کے ہاتھ یا سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کے ہاتھ جو لگ رہا ہوتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی خانہ پوری بھی پوری کرنی ہے، تفتیش بھی پوری کرنی ہے۔ اب جن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے ان بہت سی تعداد ان کی وہ ہے جن کی تصویریں منظر عام پر آئی ہیں، یعنی کہ کوئی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر احتجاج کر رہا ہے تو اس نے موبائل اپنا یوں پکڑ کے سیلفی لیتے ہوئے کوئی پیغام جاری کیا کہ جی میں اس جگہ پر موجود ہوں اور آپ بھی ہیں، آگے سے لوگوں کو بلا رہا ہے، تو ان لوگوں کو انہوں نے اٹھایا۔ اس میں یہ جو جس طرح عام جو لوگ ہیں جن کا قصور نہیں بھی ہے ان کی تعداد بھی، لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے۔ ابھی تک ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ ان کو اگر پکڑا گیا ہو تو ان کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ میرا پرسنلی مجھے بھی جب یہ واقعہ پیش آیا کافی لوگوں کے فون آیا کہ ہمارا جو بھی تھا گھر سے قریبی بندہ وہ اپنے آفس سے واپس آ رہے تھے، تو جس طرح گلبرگ میں احتجاج ہو رہا ہے
وہ کھڑے ہو گئے کہ ذرا راستہ کلیئر ہو جائے تو اس کے بعد ہم گزریں گے. وہ کھڑے ہوئے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے انسان اپنا موبائل نکال کے, ظاہر سی بات ہے کہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے کہ یار احتجاج ہو رہا ہے, وہ اپنے لیے بھی دوسروں کو شیئر بھی کرے گا. تو ایسے لوگوں کو بھی اٹھایا گیا اور ایسے لوگوں کو ایسی جگہوں پر رکھا گیا ہے کہ وہاں پر ان کے گھر والوں کو ایکسیس نہیں دی جا رہی. آپ اگر کسی کو گرفتار کر رہے ہیں یا کسی کو اٹھا رہے ہیں, کسی کی تصویریں اس احتجاج کے دوران منظر عام پر آئی ہیں, تو ان لوگوں کے گھر والوں کو ان سے ملوائیں تو صحیح. آپ بے شک ان کو نہ رہا کریں, ان کے خلاف مقدمات درج کریں, اگر وہ انوالو ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کریں, عدالتیں فیصلہ کریں کہ ان کا کرنا جائے. لیکن یہ نہیں کہ آپ ان کو ان کے گھر والوں سے نہیں ملوا رہے ہیں. اگر وہ ملنا بھی چاہتے ہیں ان کے نمبر بند ہیں, گھر والے پریشان ہو رہے ہیں کہ کسی کا بچہ غائب ہے, کسی کی بیٹی غائب ہے, کسی کی ماں غائب ہے, کسی کا باپ غائب ہے. فراز اچھا کیا دفعات کیا لگائی جا رہی ہیں اور آپ نے یہ کہا کہ لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کو جرنلزم کرتے ہوئے پچھلے 13-14 سال ہو گئے اور آپ کرائم رپورٹنگ کر رہے ہیں, تو آپ نے پولیس کو یہ نہیں سوال کیا کہ کبھی کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کسی کو گرفتار کیا 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرے, اس کے بعد یہ اس کو چارج شیٹ دے گئے, یہ آپ کے اوپر مقدمہ درج ہے, تو تاکہ گھر والے بھی اس کے ساتھ ملاقات کر سکیں؟ دیکھیں پولیس کو تو ابھی خود بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس نے کرنا کیا ہے, اس کا جو ہے راستہ کون سا ہے جس پہ اس نے چلنا ہے. جو احکامات آرڈر موصول ہو رہے ہیں اس کے مطابق کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اب رہی بات آپ نے کہا دفعات کون سی شامل کی گئی ہیں, تو بہت سے مظاہرے ہوتے ہیں. مجھے بھی جرنلزم کرائم رپورٹنگ کرتے کئی سال ہو گئے ہیں کہ احتجاج ہوتے ہیں, اس میں آپ جو مظاہرین ہوتے ہیں ان کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں. میں نے نہیں سنا کہ 302 کے مقدمات بھی درج ہوں. 780 درج 780 تو چلیں آپ لگا دی کہ اس کی الگ دفعات شامل کی ہیں. ہر طرح سے انہوں نے ہر دفعات جو ہے نا وہ لگائی گئی ہیں, جس طرح توڑ پھوڑ کی الگ ہیں, پھر اس میں کار سرکار میں مداخلت کی لگائی گئی ہیں, پھر کار سرکار میں مذمت کی لگائی گئی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں 302 قتل کی لگائی گئی ہے کہ قتل جو ہوئے ہیں اس میں, اب وہ منظر عام پر نہیں آ رہے لوگ محل میں, لیکن جو لوگ اس میں قتل ہوئے ہیں احتجاج کے دوران, ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہی ہے جس نے اپنے ہی جو مظاہرے میں لوگ شامل تھے ان کے اوپر سیدھے فائر کیے ہیں, اور انہی کی فائرنگ سے وہ مظاہرے میں جو لوگ موجود ہیں وہ مر گئے. اس لیے 302 بھی لگائی ہے. اور اس میں جو مقدمہ درج ہوئے ہیں, یہ جو جس میں آپ کو بتا رہا ہوں 302 قتل کی, انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل گئی ہیں, اور دیگر جو دفعات شامل کی گئی ہیں اس میں عمران خان کو بھی نامزد کیا گیا, اس میں شاہ محمود قریشی کو بھی کیا گیا, اس میں کیا کہتے ہیں مراد سعید ہے, وہ جمشید چیمہ ان کی بیگم جو ہے, جمشید اقبال چیمہ ان کی بیگم مسرت جمشید چیمہ ہے, پھر محمود الرشید ہے, اسلم اقبال ہے. یہاں تک کہ یہ کہا گیا ہے کہ محمود الرشید نے سب سے پہلا فائر کیا جس کی گولی سے وہاں پہ لڑکا عبد القادر وہ انتقال کر گیا. پھر دوسرا ہی فائر اسلم اقبال نے اپنی پسٹل سے کیا ہے جن کی گولی لگنے سے عبداللہ نامی لڑکا جہاں باغ ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو مظاہرین مظاہرہ کرنے آئے ہیں انہوں نے سب توڑ پھوڑ کی. چلے توڑ پھوڑ کی, ہم نے بھی دیکھا بہت سے لوگ ہم جانتے انہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, لیکن اب یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ قتل کس نے کیا. کیا واقعی میں قتل پاکستان کی تحریک؟ کتنے لوگ اور مطلوب ہیں اور کتنے لوگوں کی گرفتاری اور متوقع ہے؟ دیکھیں ابھی جس طرح آپ کو بھی معلوم ہوگا اور لوگوں کو بھی پتا ہوگا جو سن رہے ہوں گے کہ یہ کہا گیا زمان پارک میں دہشت گرد ہیں اور آپریشن بھی کیا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے مشتبہ افراد گرفتار کیے ہیں. اب یہ بڑا سوال ہے حکومت سے اور جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں سیکیورٹی کے کہ دہشت گرد وہاں پہ کیسے پہنچے, کتنے دن سے رہے تھے. انٹیلیجنس جو ہماری انفارمیشن ہے یہ اس کا فیلئر ہے پھر کہ عمران خان کے زمان پارک میں اتنے دن سے دہشت گرد موجود ہیں اور ہم آپریشن ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ہم نے انہیں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ سارے پہنچے کینٹ اور وہاں پہ جا کے تنصیبات کو نقصان پہنچائیں, اس کے بعد ہم کہیں گے یہاں پر دہشت گرد نے ہمیں گرفتار کرنا ہے. یہاں پہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو وہاں پہ حکومت کہہ رہی تھی 40 ہمیں جو لوگ مطلوب ہیں یہ وہ دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں, تو ہماری جو سیف سٹی کے اوپر ہم جو سالانہ بجٹ خرچ کر رہے ہیں, لاہور پولیس کے پاس اتنا بجٹ ہے, سب سے زیادہ جو پورے ملک کی پولیس کی بات کی جائے تو زیادہ ایکوپمنٹ اچھا اسی لاہور پولیس کے پاس ہے. تو یہ سب فیل ہو گئے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ لوگ لاہور کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ایک حساس جگہ پہ انٹر ہو رہے ہیں. ساتھ ایچ ایس این کالج ہے, مار روڈ کے قریب, ساتھ ہمارا دفتر خارجہ کا دفتر بھی ہے.
تو وہاں پہ دہشت گرد آ رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلا. دیکھیں کہنے کو آپ کچھ بھی کہتے رہیں کہ دہشت گرد ہیں, مشتبہ افراد ہیں. اب دیکھیں پہلے دہشت گرد کہا گیا جی مشتبہ افراد ہیں. اچھا ان لوگوں کے بارے میں انہوں نے نام بھی جاری کیے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو ہم نے گرفتار کیا ان کا تعلق کہاں کہاں سے ہے اور یہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے. اب جس دن مظاہرہ ہوا ہے, تمام تر پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں, لیڈرشپ ہے, باہر نکلی ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا قیادت کے ساتھ رابطہ تھا اکارڈنگ ٹو پولیس, کہ انہوں نے جب ان کو اب حراست میں لیا ہے, ان سے تفتیش کی ہے, تو اس میں بات سامنے یہ کہ ان کے جو کال ڈیٹا ہے اس کی مدد سے انہوں نے جانا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے اور قیادت کے حکم کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یعنی کہ اگر قیادت کہہ رہی ہے کہ اس جگہ پر پہنچے, وہ کہتے تھے جی اوکے کی آواز ہے. اس کے بعد وہ کہتے تھے جی آپ نے گملہ توڑنا ہے, آپ نے تصویر اتار کے پھینک دینی ہے, آپ نے صوفہ اٹھا کے جناح اس سے باہر نکل جانا ہے. تو یہ سب چیزیں پری پلان ہو رہی تھی قیادت اور جو کارکنان موجود تھے ان کے درمیان. اب دیکھیں آپ کہ اس میں شرپسند عناصر کتنے تھے. اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہے اور وہاں تک پہنچنا سب سے بڑا فیلئر تو اس میں جو ہماری پولیس سے ہے, پھر وہاں ہماری جو آرمی تعینات ہوتی ہے ان کا سب سے بڑا فیلئر ہے. آخری سوال یہ ہے کہ جے آئی ٹی اس پورے واقعے کے اوپر تشکیل دے دی گئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ جو جے آئی ٹی میں اراکین شامل ہیں ان کو بھی جانتے ہیں کافی عرصے سے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جے آئی ٹی تشکیل دی ہے محکمہ داخلہ کے احکامات کے بعد. محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جے آئی ٹی کا جو ہیڈ ہے وہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے کامران عادل, تو وہ کریں گے اس کو لیڈ. باقی اس میں ایس ایس پی رینک کے شامل لوگ ہیں اور بھی پولیس کے افسران وغیرہ شامل کیے گئے. تو اس سارے معاملے کو جانچیں گے اور اس میں یہ ہوگا کہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیجز آئی ہیں, تصاویر جاری کی ہیں, ان کو دیکھیں گے کہ ان میں کون لوگ ہیں. اب جن کو ہم نے گرفتار کیا یا حراست میں لیا ہے ان میں سے اس دن 9 مئی والے دن کتنے لوگ شامل ہیں, آیا اس میں سے کوئی بے گناہ تو نہیں ہے, ان کی بھی چھانٹی کی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ ان کو اگر پکڑ لیا حراست میں لے لیا تو اپنے پاس ہی رکھیں گے, نہیں, جو اس میں واقعے میں انوالومنٹ نہیں پائی جائے گی اس کو وہ رہا کر دیں گے. لیکن جس کی انوالومنٹ ہوگی اس کو انہوں نے نہیں چھوڑنا, کیونکہ سیکیورٹی ادارے جو ہمارے اس میں پولیس اور دیگر جو ہیں انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں نا ان کو ہم نے سخت سزا دینی ہے, ان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں ملے گا. اب جو جے آئی ٹی ہے اس کا کام یہ ہے کہ دیکھیں کچھ 2 دن پہلے جس طرح ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور کامران عادل جو ہے وہاں پر کور کمانڈر ہاؤس گئے, جناح ہاؤس, ادھر انہوں نے فورینزک کی ٹیم بھی بلائی. ادھر جی یہ کہا گیا کہ شواہد جو ہے نا ان کو محفوظ کیا گیا, اس کی بنیاد پہ روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا. اب جتنے لوگ وہاں پر پہنچے تھے, یعنی کہ آپ اگر شروع ہو جائیں گلبرگ سے لے کے کینٹ تک جہاں تک یہ واقعہ پیش آیا, ادھر تک کی جیو فینسنگ کروائی گئی ہے. اس میں ہزاروں کی تعداد میں نمبرز چیک ہوئے ہیں. اب آپ کا نمبر مثال کے طور پہ اگر ہم وہاں پہ آپ رپورٹنگ ہی کر رہے تھے, آپ کوریج کے دوران موجود تھے, تو وہ آپ کو سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ بتائیں گے کہ میرا نام یہ ہے, آپ کا تعلق کہاں سے, آپ بتائیں گے جی میں اس طرح اس پلیٹ فارم سے ہوں, میں اس لیے کوریج کے لیے گیا تھا. اگر آپ کوریج کے لیے نہیں گئے, آپ ویسے ہی وہاں پہ موجود تھے, گئے تھے, تو وہ آپ کو بھی حراست میں لیں گے, آپ سے بھی تفتیش کریں گے. اصل میں یہ جو احتجاج ہوا ہے 9 مئی کا, اب اس میں ابھی تک یہ نہیں پتا چل پا رہا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اگر آپ حکومت کو دیکھیں, سیکیورٹی اداروں کو دیکھیں, تو سارا کا سارا ملبہ وہ پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالتے ہیں, قیادت پہ ڈالتے ہیں کہ, اور دیکھیں جو آڈیوز آئی ہیں, جو بیانات آئے ہیں, جس طرح گلبرگ سے چلے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف, تو جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں, انہوں نے بھی کہا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں, تو انہوں نے کہا ہم سارے کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں. پھر جو آڈیوز آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, اس میں بھی وہ میسج کنوے کریں کہ سب لوگ کور کمانڈر پہنچے ہاؤس. تو یہ دیکھیں نا, فیلئر تو سیکیورٹی اداروں کا بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا بھی ہے. فراز, آپ کی بات سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو کلیگ جرنلسٹ ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کو کالز کی جا رہی ہیں کہ آپ ہمیں مطلوب ہیں. تو جرنلزم ہم بھی کرتے آ رہے ہیں, آپ ہمارے سینئرز ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ اب جرنلزم کرنا بھی کرائم بن گیا ہے کہ کوریج کرنا, وہاں پہ جانا, تو ان لوگوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں کوریج کرنا کوئی گناہ نہیں ہے پوری دنیا میں, لیکن جو لوگ اس دن کینٹ گئے ہیں یا گلبرگ کے ایریاز کے اندر تھے, اب ان لوگوں کو بھی انویسٹیگیشن کے لیے اٹھایا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور ابھی اس طرح نہیں ہو رہا. ایک جس طرح میرے علم میں جو ہے ایک ٹی وی کے کیمرہ مین ہے,
ان کو انہوں نے اٹھایا اور 2 دن یہ مجھے اطلاعات یہ آئی ہیں ان کی فیملی سے, ان کے آفس سے پتہ چلا ہے کہ ان کو مارا بھی بہت ہے, تشدد کیا, اور ان کا کسی سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا. تو وہ ادارہ بھی بڑا ہے جس کے کیمرہ مین کو اٹھایا گیا ہے. اب جس طرح آپ بات کریں نا کہ ٹی وی چینلز کو فون کیے جا رہے ہیں یا وہ وہاں پہ کوریج کے لیے تھے تو ان کے نمبرز بھی انہوں نے چیک کیے ہیں. اب ڈیجیٹل جو آج کل میڈیا یوز ہو رہا ہے اس کو سب سے زیادہ یہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کون ہے, آپ بتائیں گے جی میں فلاں ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو وہ مانتے ہی نہیں آپ کو, وہ آپ کو سب سے پہلے بٹھائیں گے, وہ کہیں گے آپ کیا کر رہے تھے, آپ کا کیمرہ مین کیا کر رہا تھا, آپ خود وہاں پہ کیا کر رہے تھے, آپ ان کے پینل پہ کام کرتے ہیں, آپ یہ کر رہے تھے. تو اس قسم کے سوالات وغیرہ میں کہتا ہوں کہ آپ اٹھائیں جس پہ آپ کو شک ہے. شک یہ نہیں کہ چلتے ہوئے بندے پہ آپ کو شک ہو کہ یار یہ بھی شاید وہاں پہ ہوگا, جس کا کال ڈیٹا اس میں آ رہا ہے اس دن جیو فینسنگ میں, یا پھر آپ کے پاس تصاویر وغیرہ کوئی سالڈ ایک پروف ہے نا, اس کی بیس پہ آپ ان کو اٹھائیں اور تفتیش کریں. اور رہی بات کون ملوث ہے, تو یہ پولیس والوں کو بھی اور سیکیورٹی اداروں والوں کو بھی پتہ ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ابھی کی جماعت ہے, جن لوگوں کو کال کی جا رہی ہے قیادت کی طرف سے, یا قیادت کو جو لوگ کال کریں ان کا ڈیٹا نہیں آیا, اور جو لوگ سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں, جو سب سے زیادہ وہاں پہ سرگرم دکھائی دے رہے ہیں ان جگہوں پہ توڑ پھوڑ میں, املاک کو نقصان پہنچانے میں, ان کی صاف کلیئر تصاویر ہیں. آپ ان کو پکڑیں, سزا دیں. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا فیلئر ہے, یہ تو فیلئر دونوں طرف سے ہے, یہ سیکیورٹی والوں کا بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے, کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اتنا بڑا نقصان ہوا, احتجاج ہو اور اتنا بڑا نقصان ہو جائے. لیکن جرنلزم تو ہمیشہ آپ نے وار کے دوران بھی جرنلزم ہوتی ہے, تو جرنلزم کی کوئی حدود و قیود نہیں ہوتی, تو جرنلسٹوں کو اٹھانا اور ان کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک کرنا یہ تھوڑا سا لمحہ فکریہ اس حوالے سے لازم. دیکھیں اس کے لیے واقعی میں جو ہے نا مذمت کرنی چاہیے جتنی بھی کی جائے, اور یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ انشور کروائے پولیس کو, سیکیورٹی جو باقی ٹیمیں کام کر رہی ہیں, کہ آپ پوچھیں دیکھیں کون کس اس سے تعلق رکھتا ہے. ابھی مجھے پتا چلا کہ کوئی وہاں پہ گیا ہوا تھا کینٹ میں, ان کے والد صاحب کی سم وہ استعمال کر رہا تھا, تو جب انہوں نے جیو فینسنگ کی اس میں والد صاحب کا نمبر آ گیا, والد صاحب کو گھر سے اٹھا کے لے گئے کہ آپ اس دن ادھر جا کر رہے تھے, وہ کہنے لگے میں تو اپنے گھر پہ تھا. تو پھر یہ چیزیں غلط ہے نا, غلط ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنی تفتیش کریں, لوگوں سے پوچھ گچھ کریں, اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی اس میں ملوث ہے نا, جن لوگوں نے اس دن شر پسند عناصر نے سب کچھ کیا, ان کو آپ ضرور سزا دیں تاکہ ایگزامپل سیٹ ہو. آج کے بعد تو پھر یہ ہو جائے گا کہ اتنی لاقانونیت ہو جائے گی کہ کسی کو بھی کوئی روکے گا اس کے لیے وہ شخص جو سیکیورٹی ادارے سے ہے, کوئی ٹریفک وارڈن ہے, کوئی پولیس والا ہے, کوئی جوڈیشل جو عدالت ہے, کہیں سے بھی کوئی بھی بلانگ کرتا ہو, تو کسی کو کچھ سمجھے گا ہی نہیں, کیونکہ اسے پتا ہوگا جو مرضی میں کروں, مجھے تو کوئی سزا نہیں ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. تو یہ عجیب و غریب سی سچویشن ہو جائے گی. جن لوگوں نے کیا ان کو سزا دیں, آپ پکڑیں. جی ناظرین, آپ نے عرفان نظام صاحب کی گفتگو سنی, امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. کوئی اپنے میزبان امن واد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.